بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں، جیسے الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ معلم کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی استعداد کو سامنے رکھتے ہوئے سبق دیں۔ مثلاً ابھی بچہ پہلی مرتبہ آیا ہے تو الف سے لے کر سا تک ہی سبق دیں اور ان کی اچھی طرح پہچان کرا دیں۔ بلیک بورڈ ہو تو بلیک بورڈ میں لکھیں۔ مثلاً سا ہے تو سا کا ایک نقطہ اگر ہٹا دیا جائے تو کیا بنے گا، اور اسی طرح سے جب تا کے دونوں نقطے ہٹا دیے جائیں اور ایک نقطہ نیچے دے دیا جائے تو کیا بنے گا، تو با ہو گیا۔ تو اس طرح با، تا، سا کی جب تک مشق نہ ہو جائے تو اس وقت تک ہم آگے سبق نہ دیں۔ آج مکاتب میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ بچے حروف کی شناخت تو کر لیتے ہیں لیکن حروف کو مخارج کے اعتبار سے ادا نہیں کر پاتے، اور معلم سمجھتے ہیں کہ صاحب اس نے سبق یاد کر لیا، اس کا سبق یاد ہونا نہیں بولتے ہیں۔ جب تک حروف کی شناخت کے ساتھ حروف کو اس کے مخارج کی رعایت کے ساتھ بچہ ادا نہ کر لے، اس کو سبق یاد ہونا نہیں کہتے۔ ایک تو اس کا خیال رکھیں کہ حروف کو مخارج کی رعایت کے ساتھ ادا کرائیں۔ اچھا، اور اس کے بعد اس کا خلاصہ اب کیا ہے؟ مفردات کا خلاصہ یہ ہے کہ الف اور حمزہ کو جلدی ادا کریں گے، اور جن حروف کے تلفظ میں دو حرف بنتے ہوں، مثلاً با، تا، ثا وغیرہ، تو جن حروف کے تلفظ میں دو حرف بنتے ہوں ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با، تا، ثا۔ یہ تو ہے بظاہر ایک حرف، لیکن جب تلفظ کیا تو با الف زبر با ہوا تو دو حرف ہو گئے۔ اسی طرح تمام حروف ہیں، با، تا، ثا، حا، خا، را، زا وغیرہ وغیرہ۔ تو جن حروف کے تلفظ میں دو حرف بنتے ہوں ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور ایک الف کی مقدار کیا ہوتی ہے بچوں کو بتانا پڑے گا۔ بند مٹھی کو کھولنے میں جتنا وقت لگے یا کھلی انگلی کو بند کرنے میں جتنا وقت لگے، یہ ایک الف کی مقدار ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن حروف کے تلفظ میں 3 حرف بنتے ہوں تو ان کو ایک الف سے تھوڑا زیادہ کھینچیں گے، جیسے جیم۔ جیم تو بظاہر ایک حرف ہے، لیکن جب اس کا تلفظ کیا تو جیم، یا، میم، یہ 3 حرف پیدا ہوئے۔ تو جن حروف کے تلفظ میں 3 حرف بنتے ہوں ان کو ایک الف سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جیم، دال، ذال، سین،
شین صاد ضاد قاف کاف لام میم نون واو۔ تو یہ حروف ایک الف سے تھوڑا زیادہ کھینچ کر پڑھے جائیں گے۔ اسی طرح سے اس میں 8 حروف وہ ہیں جو پر پڑھے جائیں گے، مثلاً را، را کو ہمیشہ پر پڑھیں گے یہاں پہ مفردات میں، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 8 حروف ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، بلکہ سارے حروف باریک پڑھے جائیں گے۔ اسی طرح سے 2 حرف قلقلے کے ساتھ ادا کیے جائیں گے، صاد، ضاد، اور 2 حرف معروف پڑھے جائیں گے، مجہول آواز سے بچیں گے، عین، غین، یہ ہے معروف۔ لیکن عام طور پہ لوگ پڑھاتے ہیں عین، غین، تو یہ غلط پڑھانے کا طریقہ ہے۔ تو ہمیشہ مفردات کی مشق کراتے وقت اس کا خیال رکھیں کہ کون حرف پر پڑھا جائے گا اور کون حرف باریک پڑھا جائے گا، کون حرف قلقلے کے ساتھ ادا کیا جائے گا اور کون حرف بغیر قلقلے کے ادا کیا جائے گا، کون حرف معروف پڑھا جائے گا، اس کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ اگر ہم نے ان کی اچھی طرح مشق کرا دی، یہ 29 حروف ہیں، اگر ان کی اچھی طرح مشق ہو گئی تو یہ سمجھیے کہ 50% قرآن انشاءاللہ اس کا صحیح ہو جائے گا، کیونکہ انہی 29 حروف میں تمام قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ اب جب یہ سبق پہلا ہو گیا اور ایک لائن 2 لائن بچوں کی استعداد کے اعتبار سے ہم سبق دیتے رہے اور مکمل طور پہ مخارج کی رعایت کرتے ہوئے بچے نے سبق یاد کر لیا، تو اب آگے امتحان ہے۔ امتحان تو امتحان میں جو ملتے جلتے حرف ہیں ان کو ایک ساتھ لکھا ہے تاکہ جو مشق کرائی گئی ہے، اگر بچے نے مشق کو ذہن میں رکھے ہوا ہے اور اس کا استحضار ہے تو اب یہاں صحیح پڑھے گا۔ مثلاً تا اور طا، اب اگر بچہ تا کہہ رہا ہے اور تا کے ساتھ طا کہہ رہا ہے تو سمجھے کہ بچے نے پچھلا سبق اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لیا ہے۔ اسی طرح سا، سین، شین، صاد، ان 4 حرف میں امتیاز پیدا کرانا ہے۔ اگر بچے نے امتیاز کر لیا تو سمجھیے کہ بچے نے حروف کی بھی شناخت کر لی اور حروف کو مخارج کے ساتھ ادا بھی کر لیا۔ اسی طرح ہا اور ہا، ایک ہا ہے اور ایک ہا ہے، دونوں کو ادا کرتے وقت الگ الگ جو اس کا مخرج ہے اس مخرج کے ساتھ اگر بچے نے ادا کر لیا تو سمجھیے کہ اب اس کا قرآن انشاءاللہ کہیں بھی کسی بھی حصے سے قرآن پڑھے گا تو انشاءاللہ ان دونوں حرف میں امتیاز کر کے پڑھے گا۔ اسی طرح خا، قاف، یہ ہے، خا پر پڑھے گا، قاف بھی پر پڑھے گا۔ اب آگے ہے 4 حروف، ذال، زا، ضاد، ظا، یہ 4 حروف ہیں۔ ان 4 حروف میں اگر بچے نے امتیاز کر لیا تو سمجھیے کہ آپ نے بچے کو صحیح طور پہ سبق یاد کرا دیا۔ اور ایک ہے الف اور عین۔ الف اور عین دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، تو ابھی چونکہ بچے ہمارے چھوٹے ہیں اور ان میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ ان کو مخارج یاد کرائے جائیں، اس لیے مخارج تو یاد نہیں کرائیں گے لیکن مخارج کے ساتھ ان حروف کی مشق کرائیں گے۔ یہ ایک سبق ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرکبات، یہ اب مرکبات بھی آ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے
کہ مفردات میں جو لکھنے کی شکل ہوتی ہے تو یہ جب مفردات مرکبات میں آئیں گے تو ان کی شکل بدل جائے گی. مثلا لکھا ہے کہ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. الف یہ مفرد کی شکل ہے، لیکن اسی الف کو جب دوسرے حرف میں ملا کر پڑھیں گے، ملا کر لکھیں گے تو اب ان کی شکل بدل جائے گی. جیسے اچھا اس کا طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا کہ الف کی دوسری شکل الف با یہ مفرد کی شکل ہے. اب یہی با جب ملا کے لکھیں گے تو اب اس کی شکل ایسی ہو جائے گی جیسے نیچے ہے. تو اب پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، با کی پہلی شکل اور با کی دوسری شکل با تا کی پہلی شکل اور اس کے بعد تا کی دوسری شکل تا. جیم کی دوسری شکل جیم. دال کی دوسری شکل دال. عین کی دوسری شکل عین. فا کی دوسری شکل فا. کاف کی دوسری شکل کاف. لام کی دوسری شکل لام. میم کی دوسری شکل میم. نون کی دوسری شکل نون. ہا کی دوسری شکل ہا. حمزہ کی دوسری شکل حمزہ. یا کی دوسری شکل یا.